نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا آج کا حضرت عثمان کے حوالے سے تیسرا دن ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا انداز، کیا کردار، کیا قربانیاں، کیا خدمات تھیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی میں تھوڑی سی ٹچ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس کا نام ہے غزوہ بدر۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی تھی، اور وہ مکہ کی زندگی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلی ہجرت فرمائی تھی حبشہ کی طرف، تو وہاں کے آنے جانے، سفر اور سمندری سفر اور اس ترتیب کے ساتھ حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی بنیاد پہ جب وہ مدینہ میں دوبارہ انہوں نے سفر فرمایا، عورت ذات ہے، کمزور ہے، تو اس کی بنیاد پہ ان کو بہت زیادہ شدید بخار ہو چکا تھا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں، اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان تم رک جاؤ، باقی اصحاب نے جانا ہے، جہاد کرنا ہے، لیکن آپ نے رک جانا ہے، اور میں خود تمہیں روک رہا ہوں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس واقعے کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ عثمان غنی موجود نہ ہو کر بھی موجود ہیں۔ دلیل کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ ایک مجاہد جنگ کے میدان میں آئے، تلوار چلائے، کلاشن چلائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین کی، جس کے محتاط جنگی کمانڈر جو افراد ہیں، اس کی وہ تشکیل کے اندر آ جائے اور اس کی بات مانے۔ تو باقی صحابہ نے نبی کی بات مانی ہے کہ میرے ساتھ آؤ، اس لیے وہ جنگ میں تھے، اور عثمان بھی آنا چاہتے تھے، نبی نے کہا تم نہ آؤ، تو اس لیے یہ رک کر جنگ میں شامل ہے اور باقی آ کر شامل ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، عثمان غنی جنگ میں نہیں ہے، رسول اللہ نے بھی ان کو جنگ کے اندر شمار کیا ہے۔ کیسے؟ جب جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت، کفار سے جنگ کے بعد بچے ہوئے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ 313 اصحاب پیغمبر میں مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہے، ان میں ایک حصہ عثمان کا بھی رکھا ہے۔ حالانکہ حصہ ان کا ہوتا ہے جو تلوار چلاتے ہیں، حصہ ان کا ہوتا ہے جو جان دیتے لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، تو بات سمجھ آ گئی۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی، عبادت وہ نہیں ہے جو میرا آج کا سادہ بندہ سمجھتا ہے، عبادت وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول حکم کرے۔ میں اس پر مثال آپ کو دوں، مجھے آپ بتائیے، ایک بندہ وہ ہے جو صبح کے 2 رکعت نماز فرض تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے 8 رکعت صبح کی فرض نماز پڑھی ہے۔ مجھے بتاؤ ثواب کس کو ملا ہے؟ 2 والے کو، 8 والے کو؟ کیوں؟ محنت تو 8 والے نے کی ہے، اس کے رکوع تو 8 ہوئے، اس کے سجدے تو اس سے زیادہ ہوئے، اس کی سورۃ فاتحہ تو زیادہ ہوئی، لیکن ہم عبادت نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ نماز جیسی شکل اپنائی ہے، پر اوپر سے ویریفائڈ نہیں ہے، اوپر سے قبول شدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہی چیز ہے، بھئی یہ آیا تھا وہ نہیں آیا تھا، چھوڑو بھائی، سائڈ پہ رکھو۔ کس نے حصہ دینا ہے؟ رسول اللہ نے۔ کس نے قبول کرنا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ ان کو بدری صحابہ میں شمار کرنے پر راضی ہیں، تو پھر تیری زبان بغض کی بنیاد پہ ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا مطلب ہے سینے کی میل نکال رہا ہے۔ اور الحمدللہ حضرات اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بڑا پاکیزہ رکھا ہے، تقدس بھرا رکھا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس حدیث کو جب میں پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ یہ کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ ڈالتا ہے۔ تھانوی صاحب کا انداز مبارک یہی تھا، کبھی مطالعہ فرماتے تھے تو ان کے ذہن میں بھی بات آتی تھی۔ چلو الحمدللہ، ہم چھوٹوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے بڑوں کے ساتھ عادت کے لحاظ سے ملا رکھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، اتنی بڑی عظیم الشان لڑائی ہے اسلام کی سب سے پہلے، جسے آج میں اور آپ، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ بدر کے نام سے واقف ہے، اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بیوی کی خدمت سے، کہ آپ بیوی کی خدمت کیجئے۔ تو جہاں پہ ہم بچے یہ بات سمجھتے ہیں کہ والدین کی خدمت جہاد ہے، تو یہ سمجھو کہ بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے۔ بیوی کی خدمت کی ہے، ثواب جہاد کا ملا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے اب آج کا معاشرہ ایسا ہے، افسوس کی بات ہے، ماں کی بات مانے گا تو ہمارا معاشرہ کہتے ہیں بچہ بڑا فرما بردار ہے، باپ کی بات مانے گا ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، باپ کی بات مانتا ہے، اور اگر بڑے بھائی کی بات مانے گا ماشاءاللہ ان کے گھر کے آداب، اخلاق، طور طریقے بڑے اچھے ہیں، اور اگر بیوی کی مانے گا اے رن مرید ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ. عثمان غنی کے بارے میں کیا کہو گے؟ رن پیر بڑھو لیکن صحیح طریقے سے. تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جہاں پہ والدین کی خدمت انسان کو کرنی چاہیے وہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ بیوی کی خدمت بھی ہونی چاہیے. کیوں صرف اس وجہ سے لاپرواہی ہے جو یہ کسی اور کے گھر کی ہے؟ ارے عزت تو تیری ہے، حرم تو تیرا ہے، تو ہمیں بھی تو ایک غیرت کے حساب سے معاملہ چلانا چاہیے. میں نے مستقل اس کے اوپر ایک بیان رکھا تھا، سنہری ازدواجی زندگی، اس کے اوپر خامد اور اس کی غلطیاں، بیوی اور اس کی غلطیوں کے اوپر میں نے الحمدللہ بات کی تھی. پورے 3 دن بعد نماز مغرب تا عشاء دوستوں کے سوالات علیحدہ. مجھے امریکہ تک سے اس بنیاد پہ کالیں آئی ہیں کہ حضرت تمہیں خود بھی شاید نہ پتہ ہو کہ تمہارے بیان نے کتنے گھروں کو طلاقوں سے بچایا ہے. میں نے نیٹ پہ دوستوں سے پوچھا اس بیان پہ کوئی تبصرہ کیجئے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں پتہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کہ میں ایک ایک محلے کے نام لے کر آپ کو کہوں کہ کتنے خاوندوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ایسا کو طلاقہ کھلتا بچایا. تو میرے بھائیو، ایک دوست نے تبصرہ کیا مولانا اتنے گالیاں قرآن حدیث کو بیوی دے بارے دسن تو پتہ ہی کو نہیں. اس لیے اس حساب سے بھی بندے کو دیکھنا چاہیے. یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں تھوڑا بڑا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں فرعون بھی بن جاؤں. عہدیدار ہونا اور ہے، بااخلاق ہونا اور ہے. صرف کرسی کا مل جانا عبادت نہیں ہوتی، اخلاق بھی اپنانے چاہیے. بلکہ میں آپ کو حدیث بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرمایا. ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا. نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا سوال کہ والدین راضی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں. فرمایا ازحکہما کما ابکیتہما، جیسے رلا کے آئے ہو نا ہنسا کے آؤ. تو حدیث پاک نے ہمیں بیوی کی خدمت بتائی ہے. اور یہاں پہ عظیم الشان جنگ سے اللہ رب العزت نے عثمان کو روک دیا ہے، لیکن حصہ بھی رکھا ہے بدلے میں دوسرے عظیم الشان ایک کام کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے بدر کیا ہے؟ 1.5 گھنٹے سے اوپر کا میرا بیان ہے بدر کے اوپر. حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو آپ کے وہ صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو فرمایا اے جبرائیل، کائنات کے تمام تر لوگوں سے ہم افضل ترین لوگ ان کو سمجھتے ہیں جو اصحاب بدر ہیں. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے صرف صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں تھے، فرشتے بھی بدر میں شریک تھے. جس طرح آپ کے صحابہ میں وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے باقی صحابہ سے افضل ہیں، اسی طرح ہم اوپر آسمانوں میں جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم ان فرشتوں کو جو بدر میں شامل ہوئے تھے باقی سب سے فرشتوں کو افضل سمجھتے ہیں. مقام ہے ان کا. تو اس مقام نے ایک خوبصورت چیز یہ بھی سمجھائی ہے. اس لیے ہمیں معاملے کو نرم یا ایسا عام فام نہیں سمجھنا چاہیے کہ چلو یار کر گیا تو ٹھیک ہے، بیوی کی نہ مانی تو ٹھیک ہے، مان لی تو ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آدھی ونجے تھے منی ونجو. میں کہہ رہا ہوں بات صحیح ہو نا تو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ جب میں بدر کا مطالعہ کر رہا تھا اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک بات آئی. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے ذہن میں بات آئی. تو وہاں پہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے ایک علاقہ، جس طرح ہم گھروں کو دیکھتے ہیں نا کہ کس جگہ ہم اپنا گھر بنائیں، پلاٹ خریدیں وغیرہ وغیرہ، تو نبی علیہ السلام نے مناسب جگہ جنگ کے لیے تجویز فرمائی. تو ساتھ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خیال ہے کہ اس جگہ پہ اگر ہم پڑاؤ اپنا کر لیں، رات یہاں پہ گزار لیں، صبح دشمن سے ادھر سے ہی لڑائی کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ منتخب فرمائی تھی. صحابی سے پوچھا اس جگہ کا انتخاب کرنے کی تیری کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پورے راستے میں 3 کنویں آتے ہیں، پہلا کنواں، پھر اس سے اگلا کنواں، پھر اس سے ویری نیکسٹ تھرڈ ون، تیسرا کنواں. اگر ہم نے پہلے کنویں کے پاس اپنے پاس بٹھا کے نظام چلا لیا نا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کفار کو آگے 2 کنویں مل جائیں گے، وہ بھی اپنے پانی سے نفع اٹھا لیں گے. اور اگر ہم اپنا چل کے پہلا کنواں بھی اپنے پیچھے کر لیں، کراس کر کے اگلا کنواں اور اس سے اگلا کنواں، تیسرا کنواں ہم لے لینا، ان کے پاس آنے کے لیے کوئی کنواں نہیں ہوگا جس پہ وہ رات گزاریں گے، اچھے طریقے سے گزاریں گے اور ان کو پانی ملے گا. یوں نبی علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو دیکھا، فرمایا واہ کیا تیرا مشورہ ہے اور کیا تیرے مشورے کے اوپر کیا بہتر دلیل ہے. انہوں نے فرمایا اب میں نے جو انتخاب کیا تھا اسے چھوڑو، جو تم نے انتخاب کیا ہم اسی کے مطابق رات وہاں پہ گزاریں گے. یہ تو حدیث ہے. اس سے یہ بات سمجھ آئی بعض اوقات بڑے کو چھوٹا اگر صحیح مشورہ دے اور عقل میں بات بیٹھے تو بڑے کو شرم نہیں کرنی چاہیے چھوٹے کی بات ماننے پر. اس لیے بیوی ہمارے ماتات ہے پر انسان تو ہے، اگر وہ صحیح بات کر دے، یہ میرا موضوع نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو بتاتا صحابیات میں اللہ رب العزت نے کیا پائے کی عقل رکھی تھی، انتہا کی سمجھداری تھی. ایک چھوٹے بہت بڑے مسئلے پر چھوٹی سی رائے دے کر مسئلے کو حل کر دیتے تھے. نبی علیہ السلام کو کتنے مواقع پہ ان کی ازواج نے خوش کیا چھوٹا سا مشورہ دے کے.
میرے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے، وگرنہ ایک ایک بات پہ کئی باتیں نکلتی ہیں. چلو اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان غنی وہ شخصیت ہے بدر میں نہ ہو کر بھی بدر میں شریک ہیں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے جو بندہ شریک ہے تو وہ شریک ہے، اور جو بندہ شریک نہیں ہے نا تو وہ شریک نہیں ہے. عثمان وہ ہے جو شریک بھی نہیں ہے پر شریک بھی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا، تو اس لیے ہماری زبان یا تو تعریف کرے یا تو بک بک سے رک جائے. یہ ایک خوبصورتی ہے. دوسری اگلی بہترین عظیم الشان لڑائی ہوتی ہے غزوہ احد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینے کا دور ہے، سن 3 ہجری ہے. لڑائی ہوتی ہے، اچانک بھگدڑ مچتی ہے، تو بہت سے صحابہ کرام تتر بتر ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، چند ایک دوڑ جاتے ہیں. ان میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی وقتی طور پہ پیچھے ہٹ گئے تھے. ہاں یہ سچ ہے، حضرت عثمان غنی پیچھے ہوئے تھے. پر یہ ادھوری بات وہ کرے گا جو مخالف ہوگا، ادھوری بات وہ کرے گا جو حق پسند نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیونکہ قرآن پاک نے اس تمام تر باتوں کا سورۃ آل عمران میں زبردست طریقے سے منظر کھینچا ہے. میرا اس کے اوپر بھی گھنٹے سے زیادہ کا بیان ہے. تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا نظام دیکھا، ابو بکر، عمر، علی اور چند ایک صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، کیونکہ کفار پیچھے بھاگ کر دوبارہ پلٹا کھا کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اچانک حملہ کیا. چند ایک صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھا لیا. اب کوئی صحابی آگے جا رہا ہے، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور یہ تو آپ کو بات پتہ ہے، کل میں نے بتائی ہے عمر عثمان کو نبی کی وفات کے بعد سلام کرتے ہیں تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. تو جب وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر عثمان جیسے شخصیت میں آئے تو یار بنتا ہے کہ تھوڑا سا انسان اوپر نیچے ڈگمگا جائے. چلو یہ نظام تو ہو گیا. قرآن پاک سورۃ آل عمران واضح طور پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھگدڑ میں آگے پیچھے ہو گیا تھا سب کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. مجھے بتاؤ میں اور آپ گناہ کریں، توبہ کریں، پتہ نہیں ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، پر عثمان تو وہ ہیں جو اگر آگے پیچھے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے قرآن اتر آیا. اور یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ عثمان تو بھاگ گئے تھے، عثمان تو پیچھے ہٹ گئے تھے. ارے اگر بھاگے تھے نا ادھوری بات نہ کرو. اگر ادھوری بات کرتے ہو تو پھر تو خدا ہی ثابت نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے. ادھوری بات کیا ہے؟ لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں. الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے. اب اگر کوئی ادھورا کلمہ پیش کرے پھر تو کوئی خدا ہی نہیں بچتا. لا الہ کوئی خدا نہیں. ہم کہیں گے نا کوئی خدا نہیں، آگے الا اللہ تو کہو پھر بات مکمل. اسی طرح کوئی کہے عثمان دوڑ گئے تھے، ہم کہیں گے پوری بات تو کہو، سورۃ آل عمران اٹھاؤ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عثمان کی برات واضح طور پہ بیان فرما دی. اب اگر کوئی بندہ بھاگنے کی بات کرے گا، توبہ کی بات نہیں کرے گا، تو یہ وہ سمبل ہے کہ دل کا کالا پن زبان سے واضح طور پہ نکل آتا ہے. ایک بات اس کا دوسرا انداز بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک نے واضح طور پہ آیات کی صورت میں یوں اٹھا کے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے عثمان کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں مکمل بخاری شریف آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. یہ ہے بخاری شریف، عالم بننے کے 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام واضح طور پہ متفق ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء. قرآن پاک کے بعد اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر صحیح ترین اصح ترین کتاب کا نام بخاری شریف ہے. میں اس سے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ دیتا ہوں. ایک مصر کا بندہ ہے، خبیث الفطرت ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کا سینہ عثمان کے بارے میں کالا ہے. اور میں نے عالم بننے کے 8ویں سال کی ترمذی شریف کی پہلے دن حدیث پاک حضرت جابر سے کتاب المناقب باب ما جاء فی فضائل عثمان، اس کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ایک بندے نے عثمان سے بغض رکھا ہے، بدلے میں رسول اللہ نے فرمایا اس کا جنازہ محمد عربی پڑھا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو بتایا تھا کہ عثمان سے محبت سنت رسول اللہ ہے. تو الحمدللہ میں اور آپ سنت رسول اللہ سے پورے سرشار ہیں. چلو یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، کتاب المناقب ہے، باب فضائل عثمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات رکھوں گا، جن میں سب سے پہلی حدیث ہے. سب سے پہلے میرے ٹاپک کے حوالے سے حدیث ہے، وگرنہ میں چیپٹر کے لحاظ سے بہت ساری حدیثیں چھوڑ چکا ہوں. جاء رجل من اہل مصر، ایک بندہ مصر سے آتا ہے، مکہ میں آتا ہے، حج کا موقع ہے، حج البیتہ، حج کر لیا ہے، فرآ قوما جلوسا،
بہت سارے افراد بیٹھے ہیں. وہ مصری بندے نے دور سے آ کے دیکھا کہ حج ہو چکا ہے, کعبے کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. فقال من هؤلاء القوم, اس نے ایک بندے سے آ کر پوچھا کہ یہ جو بندے کعبے کے پاس بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, لوگوں نے, هؤلاء قریش, یہ قریشی ہیں, قریشی سارا کا سارا جتھا ہے, فیملی آف قریش ہے, بیٹھے ہیں مزے سے. قال ومن الشیخ, یہ جو بڑے بڑے حضرت جی لگ رہے ہیں, کیونکہ معلوم ہوتا ہے نا جو عزت میں بڑا ہوتا ہے تو دور سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی ہے, تو تھوڑا ہٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں, باقی ان کے گرد ہلکا لگا کر کہ یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ تو فرمایا قالوا عبداللہ ابن عمر, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو پھر اس کے بعد قال یا ابن عمر, یہ مصری بندہ جو مصر سے آیا تھا اس نے بھی حج کیا ہے, باقیوں نے بھی حج کیا ہے. یہ دوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس چلا جاتا ہے, جا کر کہتا ہے انی سائلک عن شیء, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ سے اجازت ہے سوال کرنے کی؟ فحدثنی, آپ مجھے بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا بالکل. عبداللہ ابن عمر ہے, اس سے پتہ چلا قوم کا بڑا ایسا ہوتا ہے جو قوم میں بیٹھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ میرا ایم پی ہے, یہ میرا چھوٹا بندہ ہے, یہ میرا بڑا بندہ ہے, اندے نال گال کر چاہتے اندے نال گال کر چاہ. ایم این اے ایم پی آرام سے بیٹھے ہیں, نہ قوم کو نمبر پتہ ہے, نہ علاقہ پتہ ہے, نہ جگہ پتہ ہے, نہ بات کرنے کی ترتیب ہے. ووٹوں سے پہلے تو سکو اپنے ابے تے شک تھی ونجے پتہ نہیں یہ مخلصن یا یہ مخلصن, اور ووٹوں کے بعد دکھیں گے نہیں. بناوٹی مصنوعی خوبصورتیاں ہوتی ایسی ہیں. چلو انہوں اس بندے نے آ کے سوال کیا, حل تعلم, اے عبداللہ ابن عمر, میں مصری بندہ آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, ان عثمان فر یوم احد, تمہیں خبر ہے حضرت عثمان تو غزوہ احد کے دن بھاگ گئے تھے. تو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے, بڑی ہی تسلی سے ان کی پوری بات سنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بات کہنے یا توبہ کی بات یا سورۃ آل عمران کی بات یہ وہ کہنے کی بجائے نے فرمایا, مزے سے ان کی بات سنی. قال نعم, ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے دن بھاگ گئے تھے, تھوڑا وقتی طور پہ آگے پیچھے ہو گئے تھے. تو یہ تو حیران ہو گیا, میرے تو وارے نہیں آ رہے, میں نے سوال کیا ہے, میرے سوال کا جواب ہاں میں ہے, نہ غصہ ہے نہ کوئی اوپر نیچے کی ترتیب ہے. تو پھر اس نے اگلا وار کیا, دوسرا. یہ ان باتوں سے میں یہ بات مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنے والا مصری بندہ شاید منافق تھا. اس کے سوال دیکھو. چلو, قال تعلم, کیا عبداللہ ابن عمر آپ یہ بھی جانتے ہیں انہ تغیب عن بدر, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے. تو اس ولم یشد, وہ حاضر نہیں تھے. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا قال نعم, یہ بات بھی تم ٹھیک کہتے ہو کہ حضرت عثمان بدر میں بھی شریک نہیں تھے. تو اس نے جب یہ چیز سنی کہ یار دوسرا سوال ہے جو میں سوچ لے کر آیا ہوں, تو یہ تو میری انفارمیشن بڑی زبردست طریقے سے ٹھیک ہو رہی ہے. تو اس نے تیسرا سوال کیا, حل تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان, آپ کو پتہ ہے بیعۃ رضوان میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے. بیعۃ رضوان کیا ہے؟ یہ بندہ وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جو عقل سے خالی ہو, جو فضائل عثمان کے چیپٹر سے خالی ہو. میں 2 دنوں سے صلح حدیبیہ بیعۃ رضوان صلح حدیبیہ بیعۃ رضوان کی بات رٹ لگا رہا ہوں, وگرنہ وہ تھوڑا ٹچ تھا. آج میں آپ کو بتاؤں, اور اس پہ بھی میرا 1 گھنٹے سے زیادہ بیان ہے. ربیع الاول کے اندر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کو ایک دن تقریباً 2 گھنٹے کے قریب اور 200 کے سوالات علیحدہ الحمدللہ بیان کیے, اس سے ہی پچھلے ربیع الاول میں. چلو, تو یہاں پہ بھی فلم یشد, یہاں پہ بھی شریک نہیں تھے. تو قال نعم, اے مصری تم یہ بھی ٹھیک کہتے ہو. تو سوال کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 1, عثمان بدر میں نہیں تھا, ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. عثمان احد میں دوڑ گئے تھے, ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. عثمان بیعۃ رضوان صلح حدیبیہ میں نہیں تھے, ہاں تم یہ بھی ٹھیک کہتے ہو. تو اس کے اوپر اس خبیث نے کہا قال نعم, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نا جب, جی ہاں. قال اللہ اکبر, اس مصری نے کہا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, یعنی میری بات ٹھیک ہو گئی. گویا یہ کہنا چاہتا ہے میں عثمان کو غلط سمجھتا ہوں اور مکہ میں رہنے والے عبداللہ ابن عمر میری تصدیق کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے بات اور ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی باری ہے. سو سنار دی ہک لوہار دی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا قال ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تعال انتیا, ادھر آ. اب وہ بات کر کے جانے لگا تھا, بھائی سوال ہو گئے, بات پوری ہو گئی, بس میں جانے لگا ہوں. حضرت اب وار ان کی باری ہے. فرمایا انتیا تعال میڈو آ, اور بین لکا, تاکہ میں ہوں واضح طور پہ گالیاں دساواں, میں تمہیں وہ 3 سوال جو صرف مختصر طور پہ میں نے نعم جی ہاں کر کے کیا نا, اب تمہیں میں صحیح طریقے سے جواب دیتا ہوں. اما فرارو یوم احد, جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک نہیں دوڑ گئے تھے، تو فشہد، یہ بات تو جان لے، ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ توبہ کے آیات اتارے ہیں، عثمان کو معاف فرمایا ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ حافظ قرآن نہیں، وہ قاری قرآن نہیں، جب تک کہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی تلاوت نہ کرے۔ اور اس تلاوت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا آتا ہے تو آنا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ اب حیران ہو گیا۔ وَأَمَّا تَغَيَّبَهُ وَأَمَّا تَغِيبَهُ، اور رہ گئی بات حضرت عثمان کے غائب ہونے کی، یعنی بدر کے دن وہ نہیں تھے، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بدر میں نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بچی ہے جو ان کی نکاح میں ہے، بیوی ہیں، رقیہ ان کا نام ہے، وہ بیمار ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، وہ مریض تھی، ان کو تکلیف تھی۔ کس شدت کی تکلیف تھی؟ ابتدائی اسلام میں نبی علیہ السلام نے عثمان کو نکاح کر کے دیا ہے، اور وہ سفر ہی سفر ہیں، کبھی کیا معاملہ ہے، کبھی کیا مشقت ہے، کبھی کیا مشقت ہے، مشقت سہ کہ وہ اب اللہ کو جان دینے کے قریب ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا تھا۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے جہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ تو بدر میں نہ آ، تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، کہ تیرے لیے اللہ رب العزت نے بدر میں نہ شریک ہو کر بھی بدر والا ثواب لکھا ہے۔ وسہمہ، حصہ بھی دیا ہے۔ حصہ کون دیا کرتا ہے؟ اس سے ایک بندہ سہروزے پہ ہے، امیر صاحب نے کہا بیٹا تم سارے کے سارے مسجد چلو، ہماری تشکیل ہو چکی ہے۔ دو بندوں کو کہتا ہے بیٹا آپ بازار جاؤ، جا کے کھانا پینا لے کر آؤ۔ کیا اب سہروزے کے اندر صرف ان کو کہا جائے گا کہ جو مسجد میں جا رہے ہیں، یا سہروزے کا حصہ وہ بھی ہوں گے جو کہ سبزی لینے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ امیر کی تشکیل میں ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہے، سب کو کہا آؤ، ان کو کہا رکو۔ ان کا رکنا عبادت ہے، ان کا چلنا عبادت ہے، بات ختم، مختصر سی بات ہے۔ لیکن منافقت جو ہے، دماغ تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، دل کیسے ٹھیک کریں منافقین کا؟ تو یہاں پہ یہی بات ارشاد فرمائی۔ اور وَأَمَّا تَغِيبَهُ، اور رہ گئی بات ان بیعت الرضوان، بیعت رضوان کے حوالے سے، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ، اور تجھے خبر ہے تو کس بات کی بات کر رہے؟ صلح حدیبیہ کی بات۔ اللہ کے بندے 1400 صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے بیعت ہی اس وجہ سے کرائی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کیا کر دیا گیا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عثمان کی خاطر 1400 صحابہ کرام کو شہید کرانے کے لیے محمد عربی تیار ہے۔ تم ان کی شان کی بات کرتے ہو ان دن، اور تمہیں پتہ ہے 1400 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اس وقت 1400 صحابہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے اوپر نظر رکھی ہے کہ جو زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے مکہ والوں کے نظر میں، ان کا انتخاب کیا کہ تم مکہ میں جاؤ اور کفار سے جا کر بات کرو۔ خدا کی قسم اس دن رسول اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عزت والا شخص تھا نا، وہ عثمان تھا، چاہے وہ کفار کی نظر ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی نظر ہو۔ اور وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیعت فرمائی ہے، اور یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اب دوبارہ یہاں پہ ہم نے بھی نظام چلانا ہے اور ان سے پورا کا پورا بدلہ لینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور بیعت رضوان ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیدہ الیمنی ھذہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو، اپنے ایک ہاتھ نیچے ہے، اوپر 1400 صحابہ پیغمبر کا طریقے اور شرط کے ساتھ ہاتھ ہے، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ محمد عربی کا اب نہ سمجھو، یہ عثمان کا سمجھو۔ اللہ، اور اس کے اوپر قرآن پاک ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، اوپر ہاتھ رسول اللہ کا، درمیان میں صحابہ کرام کا، اور قرآن اس کے اوپر کہتا ہے کہ ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ آ جائے، مجھے بتاؤ وہ گمراہ ہوں گے؟ مجھے بتاؤ وہ بدل جائیں گے؟ رسول اللہ سے بڑھ کے اور کیا، کس نے بڑھ کے اعلیٰ چیز دیکھی ہوگی جس کو دیکھ کے نعوذ باللہ صحابہ کرام بدل گئے تھے؟ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوری بات کی۔ فقال له ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مصری بندے کو ان 3 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا اذهب بها الآن، اب یہ سوال لے کر جاؤ، اور جب سوال لے کر جانا تو میرے جواب بھی ساتھ ذہن میں سوچتے جانا، اور کبھی تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے نا جس طرح تم نے مجھ سے کیے ہیں، تو ایمانداری کا تقاضا اپناتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے نا، تمہیں اس بات کو چاہیے کہ تم نے یہ جواب بھی بتانے ہیں۔
اگر وہ نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے معاف کیا، یا نہیں تھے تو وہ نہ ہو کر بھی ہونے والے تھے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں شان، اس انداز سے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، جس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کیا ہو تو کیا میں اسے نہ مانوں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو ایمان کا فیصلہ ہے۔ گویا عثمان فرد بعد میں ہے، چلتا پھرتا ایمان پہلے ہے۔ اس کی وجہ، اس کا انکار کفر اس لحاظ سے کہلاتا ہے، کیوں؟ اس کی توبہ قرآن میں ہے یا پیغمبر کے واضح طور پہ فرمان میں ہے۔ اب قرآن کا انکار کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے غزوات ہیں، غزوہ اطفان یا غزوہ غطفان جسے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ نائب مدینہ کا جس شخص کو قرار دیا تھا نا، وہ حضرت عثمان ہے۔ گویا اعتماد اتنا ہے، اے عثمان، باقی صحابہ کو لے کر میں جنگ میں جا رہا ہوں، تم نے پیچھے مصلی رسول سنبھالنا ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے نا، ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائی ہے۔ آج یہ بھی سن لو کہ عثمان نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائی ہے۔ نبی علیہ السلام ہے، صحابہ اکرام ہے، وہ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، پیچھے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق مصلی رسول پہ حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ یہ اعتماد کسے ملتا ہے؟ منافق کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت ٹھہرنے بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقاع، اس میں بھی نائب بنایا تھا، اے عثمان پیچھے رہ، اور یہاں پہ بھی پھر نمازیں اور مدینے کا خیال رکھنا۔ سب سے اہل بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بندہ اپنا بیگ پہ اسے رکھتا ہے جس پہ پورا مکمل اعتماد ہو۔ ارے اعتماد کی اور بنیاد میں کیا بتاؤں، 2 بچیاں تو دے دی ہیں۔ اعتماد کی اور بات کیا بتاؤں کہ ایک تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو عثمان کے لیے قرآن اتر آتا ہے۔ اعتماد کی بات کیا بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے بدر میں نہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ تو بدر میں ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور بات ہوتی نہیں ہے آگے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی۔ صلح حدیبیہ کا موقع میں آپ کے سامنے اب بتاؤں کیا چیز تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک 63 سال کل عمر ہے۔ 40 سال مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے گزارے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، 40 اور 13 53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے ہیں۔ 13 سال نبوت کا اعلان کرنے میں، اور ساری کی ساری دعوت ہے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، بدلے میں انتہا کی تکلیف ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے ہجرت کرنا پڑی ہے۔ ہجرت، مائگریشن، وطن چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کے لیے جانا۔ تو مکہ چھوڑا ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ عنایت کیا ہے، اور معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تھا کہ یا اصلاح آپ نے اس یثرب میں بھی قیام کرنا ہے جس کا نام مدینہ تھا۔ تو معراج کے اوپر پورا 2 گھنٹے کا میرا بیان ہے، اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی میرا پورا 2 گھنٹے کا بیان ہے۔ چلو، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مدینہ میں جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب پورے 6 سال بغیر کعبہ دیکھے، بغیر مکہ میں گئے گزار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، ہر اٹھنے پر جیسے ہی گلی پہ گھر سے نکلتے ہیں تو کعبہ سامنے ہوتا تھا، زیارت کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کے لیے دین کی خاطر مکہ جیسے علاقے اور سٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ 6 سال مکمل مدینے میں رہنے کے بعد 1 سال، ایک دن، ایک رات آتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں مکہ میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، اور میں حلق اور قصر کر رہا ہوں، احرام پہن اور کھول رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اپنا خواب صحابہ کو بتایا، تو صحابہ کرام میں مشتاق ہوئے، اشتیاق ہوا، جوش سے ابھرے، یا رسول اللہ اب تو کرنا چاہیے، اب 6 سال کعبے کی ہمیں اتنی جو دوری ہے، اب تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا خواب ہے، اور خواب نبی کا وہی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرنا، تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کا خواب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ یہ سارے کے سارے 6 سال کے بعد اب کعبے کے اشتیاق میں جاتے ہیں۔ راستے میں گئے، کفار مکہ کو پتہ چلا نبی علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے محسوس کیا یہ لڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے راستے میں اپنا، مدینے کا کافی حصہ ختم ہو چکا ہے، مکہ کے چند 1 کلومیٹر میل باقی ہیں، اور ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کا نام ہے حدیبیہ۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور اس جگہ پہ آ کے کفار کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے کہ تمہیں انٹر نہیں ہونے دیں گے مکہ میں، تمہیں پتہ ہو بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، انتہا کی منہ کی مار کھا چکے ہیں، تو یہاں پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں مکہ میں آنے کی اجازت دے دی تو یہ بات یاد رکھنا ہمارا ناک کٹ جائے گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا عزت دار بندہ ہو جو ہم میں بھی اہمیت رکھتا ہو، ان میں بھی اہمیت رکھتا ہو، ایسے بندے کا انتخاب کیا جائے اور بھیجا جائے، اور وہ جا کے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد بنے، رسول بنے، اور جا کے پیغام دے کفار مکہ کو کہ اے کفار، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جو اسلحہ اٹھا کر آئے ہیں یہ تھوڑا سا ہے،
اور احتیاط اور سیکورٹی بیس پہ لے کر آئے ہیں. باقی یہ ہے کہ مقصد ہمارا عمرہ ہے, عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا, انہوں نے بات کی لیکن انہوں نے مانا نہیں, کہا ہماری شرائط ہیں, بہت زیادہ شرائط طے ہوتی ہیں اور بہت لمبا معاملہ ہے, مکمل گھنٹے کا بیان ہے. تو چلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ روک دیا جاتا ہے. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان اپنے ہاتھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. یہ وہ مبارک موقع تھا جس میں عثمان غنی کی مزید عزت کا اظہار ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات بھی کرنی تھی بطور مشورہ, ابھی میں نے حضرت جی سے بھی یہ مشورہ کیا ہے. کیا خیال ہے کہ 5 دن کی بجائے اگر ہم 4 دن کر لیں, اور 4 دن کی صورتحال یہ ہے کہ کل حضرت عثمان کی شہادت بیان کر لیتے ہیں, آج ہی خلافت بیان کر دیتا ہوں تھوڑا سا. آپ کی اگر رائے ہے تو 4 دن یعنی کل لاسٹ دن کر لیتے ہیں, اور اگر آپ کی رائے نہیں ہے تو ویسے ہی چلتے ہیں 5 دن. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی بات ہے حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بنائے جانے پر, حضرت عثمان کے شہید ہونے پر, اور ان کی خلافت میں بڑے عجیب قسم کے بہترین قسم کے کارنامے ہیں, خصوصیت کے حساب سے ایسے کارنامے ہیں جن سے ابتدا صرف حضرت عثمان نے کی تھی. کیا خیال ہے آج تھوڑا سا نظام چلا لیں, کل شہادت پہ بات کل کا دن آخری کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ کروں, تمہاری اجازت ہے؟ ٹھیک, چلو کر گن لیں. میں بالکل اضافی باتوں کو ہٹا کے اشارے سے بات چلا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا موضوع یہ ہے کہ عثمان غنی کیسے خلیفہ بنے ہیں. حضرت عمر فاروق کا بھی خلیفہ ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ شہادت کی موت عطا کرنا, اپنے نبی کے شہر میں عطا کرنا. مصلی رسول ہے, مسجد نبوی ہے, صبح کی نماز کا ٹائم ہے. ابو لولو فیروز اس کا نام ہے, ابو لولو اس کی کنیت ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا یہ غلام ہے. اس نے پوری رات خنجر زہر کے اندر رکھ دیا اور یہ کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو شہید کرنا ہے, ختم کرنا ہے. صبح کی نماز میں یہ آگے آیا, خنجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر اور پیٹ میں کافی وار کیے اور اس پہ یہ گر جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پیچھے کھڑے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کا ہاتھ یوں پکڑا اور آگے کیا اور آ کے اپنی نماز مکمل کرو. یہ رہی ہوئی نماز گویا یہ ایسی کائنات کی پہلی وہ نماز تھی جس میں ایک نماز کو 2 اماموں نے مکمل کیا. ابتدا عمر فاروق نے کیا اور انتہا عبد الرحمن بن عوف نے کیا. تو یہاں پہ جب یہ نظام چلتا ہے تو اب جب وہ وار کر چکا تھا, اب مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام ہے, یہ صحابی رسول ہے, اس کا غلام ہے ابو لولو فیروز. اس نے چاہا کہ اب میں بچنا چاہوں اور نکلنا چاہوں, میرا کام تو ہو چکا ہے. صحابہ کرام نے اس انداز سے بہترین صف بندی کی ہے کہ اسے نماز بھی مکمل کیا, اس شخص کو نکلنے نہیں دیا. اور اس نے دیکھا کہ نکلنے کا چارہ نہیں ہے, ابھی انہوں نے سلام پھیرا, مجھے چھوڑنا نہیں ہے, تو جس خنجر سے عمر فاروق کو انہوں نے شہید کیا تھا اسی خنجر سے خود کو بھی مار ڈالا. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر میں لے جایا جاتا ہے. عمر فاروق کو بخاری شریف کی حدیث ہے, میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا ابھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہے, ان کو دودھ پلائے جاتے آنتوں سے باہر نکل آتا ہے. عمر فاروق نے یہ عالم دیکھا ہے. وہ آپ کو حدیث یاد ہے نا, میں نے پہلے دن کہی تھی کہ احد پہاڑ پہ نبی علیہ السلام, ابو بکر, عمر اور عثمان کھڑے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, اے احد ہلتا کیوں ہے, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہیدوں میں پہلا عمر تھا, دوسرا عثمان تھے. تو حضرت عمر فاروق جاتے ہیں, 2 دن کا باہر نکلتا ہے, تو محسوس کر لیا کہ اب اللہ کو جان دینی ہے. تو اس پر ان کو یہ بہت بڑی حدیث ہے, یہ بھی حضرت عثمان کے فضائل کے چیپٹر میں ہے, بخاری شریف کتاب المناقب جلد اول باب فضائل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ ایک لمبی حدیث ہے, اس کا حصہ میں بالکل حدیث کا آخری حصہ آپ کے سامنے مختصر انداز سے پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ لوگوں نے جب دیکھا حضرت عمر کی یہ حالت ہے تو فقالوا اوصی یا امیر المؤمنین, انہوں نے کہا اے عمر فاروق مناسب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں وصیت کر دیں کہ اب آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان چکے ہیں, اب حالت بالکل ایسی ہے کہ اب میں اللہ کو جان دینے کے بالکل قریب ہو چکا ہوں. تو قالا, حضرت عمر نے فرمایا ہے, ما آجد احق بہذا الامر من ہؤلاء النفر او الرہط, یہ میں چند ایک احباب کا نام لے رہا ہوں, ان سے بڑھ کے مجھ عمر کی نگاہ میں کوئی بہتر نہیں ہے کہ تم اسے خلیفہ بناؤ. 6 افراد کا نام لیا جاتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں عمر جن 6 افراد کا نام لے رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عن راض, کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو جان دینے لگے تھے نا, ان 6 افراد سے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ راضی تھے. جس سے اللہ کا رسول راضی ہے نا, خدا کی قسم اس سے اللہ راضی ہے. تو ان کا نام لیا جاتا ہے. فسمہ, عمر فاروق نے نام لیا, نمبر 1 علی و عثمان
والزبیر وطلحۃ وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی، یہ 6 افراد ہیں، ان کا نام لیا ہے، فرمایا ان میں سے جس کو تم مناسب سمجھو اس کو ہی بنا لو، اور ارشاد فرمایا وقال یشہدکم عبد اللہ ابن عمر ولیس لہ من الامر شیء، اور رہ گئی بات میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی، اسے خلیفہ نہ بنانا۔ کیا عجیب، ہم لوگ آج ترستے ہیں کہ کرسی ملے، باپ دنیا سے جانے لگا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے، ایک جملہ ہوتا کہ میرے بیٹے نے خلیفہ بننا ہے، تلواریں اڑ جاتی جو اگر اس کے خلاف کوئی اور بندہ کھڑا ہوتا۔ اس نے حضرت عمر فاروق نے اپنے علاوہ 6 افراد کا نام لیا، اپنے بیٹے کو علیحدہ رکھا، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ، اس نے خلیفہ نہیں بننا، اور ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ تھوڑا سا تمہارا معاون رہے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں عمر نے جس انداز سے کہا نا، کَحَیْئَةِ التَّعْزِیَہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ خلیفہ تو نہیں بنے گا ہاں، لیکن اسے تھوڑے اپنے معاملات میں باقی رکھنا ساتھ۔ کیا بات تھی یار ان کی، ان کا سینہ کتنا صاف ہے، نہیں چاہیے ان کو کرسی، یہ آسمان میں مشہور ہونا چاہتے ہیں زمین میں نہیں، یہ اللہ سے لینا چاہتے ہیں مخلوق سے نہیں۔ ان کے سینے کی اور صفائی میں تمہیں کیا دوں، ایک جملہ تھا بیٹے کی نسل تو بن جاتی، لیکن انہوں نے فرمایا واضح طور پہ او بھائی اس کو نہیں بنانا۔ کیا بات ہے۔ آگے فَإِنْ أَصَابَتِ الْأَمْرُ سَعْدًا، اور لوگوں اگر جو میں نے 6 نام لیے ہیں ان میں سے ایک جو حضرت سعد ہیں ان کو خلیفہ بنا لو تو یہ بہترین آدمی ہیں، لیکن وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ، اگر تم اس کو نہ بناؤ نا اس سے معاونہ ضرور لیتے رہنا، سمجھدار بندہ ہے۔ اور رہ گئی بات کہ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ، کہ یہ تمہیں پتہ ہو میں نے اپنی خلافت کے دور میں حضرت سعد کو ایک جگہ گورنر بنایا تھا اور دوبارہ ہٹا دیا تھا، تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ میں نے اس کو کسی خیانت کی وجہ سے ہٹایا تھا، وہ معاملہ کوئی اور تھا، وگرنہ یہ شخص بڑا صاف ہے۔ اور عمر فاروق کی خوبصورتی تو یہ تھی، کسی کو گورنر بناتے تھے چھپ کے پہلے نماز دیکھتے تھے، اگر اس کی آخرت بنانے کی سوچ ہے نا تو دنیا بنا لے گا، اور جس کی دنیا بنانے کی سوچ ہے آخرت کی نہیں ہے تو آخرت برباد کر بیٹھا ہے، دنیا بھی خراب کر دے گا۔ اور آج کے رذیل ترین انسان ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ جن کے دروازے پہ ہم جائیں ان کے 4 منہ ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک غریب کے 3 پروں والا پنکھا تم نہیں چلا کے دے سکتے۔ مسئلہ آج کی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، دل میں ہے، سینے میں ہے۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آگے بھی حدیث کا حصہ ہے، مختصر یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات کی، پھر اس کے بعد وہ اللہ کو جان دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا جنازہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف سمیت 6 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ عمر فاروق کا حکم تھا کہ تقریباً 3 دنوں میں تم نے اپنے نظام کو پورا کرنا ہے، جس کو خلیفہ بناؤ جلدی بنانا، دیر نہ کرنا، قوم کو بغیر خلیفہ کے نہیں رہنا، یتیم نہ رکھنا ان کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 6 میں سے اٹھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ 6 افراد کون ہیں؟ یہ 6 افراد وہ ہیں جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں۔ حضرت سعید بھی ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت سعید سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عالم بننے کے 8ویں سال کی حدیث پاک کی کتاب ہے، ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہ بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا اور لوگوں تمہیں پتہ ہے ایک مجلس میں ایک بار نبی علیہ السلام نے 10 افراد کا نام یکے بعد دیگرے لے کر ارشاد فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، اور حضرت سعید نے گنوایا کہ فرمایا ابو بکر جنتی ہے، دوسرا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، سعد جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ یہ 9 افراد لے کر نام چپ کر کے سننے والوں نے کہا حضرت آپ نے کہے 10 ہیں سنائے 9 ہیں، سعید بتانے والے تھے 10واں کون ہے؟ انہوں نے نگاہوں کو جھکا کے کہا کہ 10واں میں ہوں، اپنی یعنی وہ کسر نفسی کر رہے تھے کہ چلو اگر انہوں نے نہ پوچھا تو میں اپنا نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ وہ 10 افراد میں سے 6 افراد کا لشکر ہے، حضرت سعید تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اجعلوا امرکم الی ثلاثۃ منکم، کہ تم اس طرح کرو، عمر فاروق نے جو 6 نام لیے ہیں نا، تم میں سے ہر ایک بندہ اپنا ایک دوسرے بندے 6 میں سے اس کو امیر بنا کے خود پیچھے ہو جائے، تو گویا 6 کی بات 3 میں ہو جائے گی۔ کیا حساب بنایا، کیا زبردست نظام بنایا، جو 6 کی بات ہے نا اب وہ 3 میں آ جائے۔ تو ہر ایک 6 میں سے ہر ایک نے اپنا مسئلہ دوسرے کو دے دیا۔ تو فقال زبیر قد جعلت امری الی علی، حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ علی پر چھوڑتا ہوں، جو علی کہے گا مجھے منظور ہے رضی اللہ عنہ۔ اس پر فقال طلحہ، حضرت طلحہ نے کہا قد جعلت امری الی عثمان، میں اپنا معاملہ عثمان کے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ جس کو خلیفہ چن لے میں راضی ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ وقال سعد، حضرت سعد نے فرمایا قد جعلت امری الی عبد الرحمن ابن عوف،
الی عبد الرحمن ابن عوف، کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو اپنا معاملہ دیتا ہوں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اب جو 6 افراد تھے یہ کم ہو کے 3 بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 عثمان، نمبر 2 علی، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی عثمان، میرے سمیت اب ہم 3 ہو چکے ہیں، 6 سے 3 پہ بات آ چکی ہے، اور ہم 3 کے بارے میں باقی 3 کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کہا وہ پوری بات، تو اس پر میں عبد الرحمن بھی اپنا حق چھوڑتا ہوں، مجھے بھی کرسی نہیں چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایومک، اور فرمایا کہ میں اب تم دونوں کا اگر مناسب سمجھو تو فیصلہ کر لوں، خلیفہ تم نے بننا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زبان کے زبردست افراد میں سے تھے، بہترین طریقے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ قسم کا حلال مال، بہترین انداز، ساری دنیاوی نعمتیں ان کے اوپر پوری تھی۔ تو ارشاد فرمایا باقی 2 حضرات نے کہ آپ جس کو خلیفہ بنائیں گے اے عبد الرحمن بن عوف، ہم 2 راضی ہیں۔ تو عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایوکما تبرأ من هذا الامر فنجعل الیہ، اے علی و عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑا عجیب معاملہ کھیلا، فرمایا اے علی و عثمان، میں تم میں سے خلیفہ اس شخص کو بناؤں گا جو یہ کہے گا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا۔ کیا انداز چلایا! اب وہ اگر بول پڑیں کہ مجھے نہیں چاہیے تو ان کے اوپر کرسی آتی ہے، اور اگر وہ کہیں کہ مجھے چاہیے پھر تو ملنی ہی ان کو ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے بات چلائی نا، تو آگے جن سے پالا پڑا ہے وہ بھی تو علی جیسے ہیں نا، وہ بھی تو حضرت عثمان جیسے ہیں، تو آگے انہوں نے فسکت الشیخان، تو وہ افراد دونوں خاموش ہو گئے، ہونا لیندے ہی نہیں۔ اب اگر بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، تم نے میرے بولنے والے جواب کو ہی خلافت کے ملنے کی نشانی قرار دے دی ہے، اب ہم کیا بولیں؟ تو اس کے اوپر وہ تو دونوں چپ کر گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فاخذ بیاد احدہما، حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، فقال، عبد الرحمن نے علی کو کہا، اب باقی جو 3 تھے نا ان کو فرما دے کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، اور رہ گئی بات حضرت عثمان و علی، حضرت عثمان سے علی کو علیحدہ کر دیا۔ علیحدہ جا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا ہاتھ پکڑا علی کا، قرابتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی تیرے اندر ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ تو اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے۔ دوسری، والقدم فی الاسلام، یا والقدم فی الاسلام، تیرا اسلام میں پہل بھی ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان سے بھی پہلے ہے۔ تو ما قد علمت فاللہ علیک لئن امرتک لتعدلن، مجھے یہ بات اللہ کی قسم پتہ ہے، اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں بے شک تم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، 2 نمبری نہیں کرنے۔ اور مجھ عبد الرحمن کو تم علی کے بارے میں یہ بات بھی پتہ ہے، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَا تُطِيعَنَّ، اور اگر میں عثمان کو بنا دوں تو خدا کی قسم تم نے اس کی بات بھی ماننی ہے۔ علی نے فرمایا ایسی ہی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم خلا بالآخر، پھر اس کو چھوڑ دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو علیحدہ چلے گئے عثمان کے پاس۔ عثمان کو بھی یہی بات کی کہ اے عثمان تیری بھی رشتہ داری ہے رسول اللہ سے، اے عثمان تو بھی ابتدائی اسلام میں سے ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر میں تجھے خلیفہ بناؤں تو مجھے پورا یقین ہے تجھ پر کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تو فیصلہ کرے گا، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اگر میں علی کو بنا دوں مجھے اس بات پہ امید ہے کہ تو نے اپنی گردن کو جھکا کے علی المرتضیٰ پہ بیعت بھی کرنی ہے۔ کہا بالکل صحیح کہا، جو بھی نظام ہوگا مجھے یہ قبول ہے۔ فقال له مثل ذلك، یہی بات کی ہے۔ فلما اخذ المیثاق، دونوں سے عہد و پیمان لے لیا کہ اگر تمہیں خلیفہ بناؤں تو فیصلہ کرنا اللہ کے مطابق، دوسرے کو بناؤں تو اس کی اطاعت کرنا، ان سے بھی یہی۔ تو فرمایا ارفع یدک یا عثمان، اے عثمان اب تم آ جاؤ، پوری قوم انتظار میں ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب چناؤ کا طریقہ یہ خوبصورت انداز تھا، یہ ووٹنگ سے ہٹ کے ہے، ذرا توجہ کریں تو چلو یہ بھی اشارے ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو فبایا لہ علی، حضرت علی بھی آگے ہوئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا۔ وولج اہل الدیار فبایعوہ، سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یوں انداز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین خلیفہ بنتے ہیں۔ اور خلافت کے بعد کے معاملات میں آپ کے سامنے چند ایک رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا عثمان غنی کی خلافت میں، ان کو محسوس ہوا کہ حضرت عمر کا قاتل فلاں بندہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن مل رہا ہے۔ ابن عمر نے اٹھ کر غصے سے اس کو قتل کر دیا اور شواہد پورے تھے۔ حضرت عثمان کے پاس بات گئی، حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عمر سے غصہ فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا خلیفہ میں بن چکا ہوں اور تم نے فیصلہ کر کے اس کو قتل بھی کر دیا ہے۔ کہا حضرت آپ دیکھتے نہیں ہیں
عمر فاروق جیسی شخصیت کو اس نے قتل کیا تھا. کہا اللہ کے بندے اگر تو تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو خدا کی قسم پتہ چل جاتا کہ اس عمر فاروق کا اصل صحیح معنوں میں قاتل کون ہے. غلام تو کسی قیادت کو مارنے کے قابل ہوتا نہیں ہے، یقینی طور پہ کسی قیادت نے رستہ دیا ہوگا ان کو کہ یہ آگے اور وہ قتل کرے. اے عبداللہ ابن عمر، اے کاش کہ تو تھوڑا سا صبر کر لیتا، اللہ رب العزت تیرے باپ کے اصلی قاتل تک عثمان کو پہنچا دیتا. لیکن چلو قسمت. اور دوسری بات، چاہے قاتل عمر کا ہو، چاہے قاتل عثمان کا ہو، چاہے قاتل علی کا ہو، خدا کی قسم ان کے تانے بانے ایک ہیں. میں شہادت پہ بات کروں گا آپ کو کہ قاتلین عثمان میں ایک قاتل عثمان کا وہ ہے جس کا بھائی علی المرتضیٰ کا قاتل ہے. پتہ ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم علی المرتضیٰ کا قاتل ہے، اور خالد بن ملجم عثمان کا قاتل ہے. ڈومے بھرائی وے ہکے گھر دے وے ڈومے دماد رسول دے قتل دے فیصلے تھے. ہم کہتے ہیں کہ آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی. کیا آپس میں نہیں بنتی تھی؟ ان کے دشمن کی آپس میں بنتی تھی، تبھی ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 14 اگست 1947 کی نسبت سے جب کبھی بھی 14 اگست آتا ہے ہم جھنڈے بھی لہراتے ہیں، گانے بھی بجاتے ہیں، اور وہ ایک سے ایک کام کر دیتے ہیں. میں اس دن جہاں کہیں میری بیان کی نسبت ہو تو میں یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ 14 اگست 2022 14 اگست 1947 میں بڑا فرق تھا. تو اسی بنیاد پہ مثال بنا کے میں بھی کہتا ہوں، سیاست آج کی بھی ہے، سیاست کل کی بھی تھی. سیاست کل کی تھی کوئی اور تھی، سیاست آج کی ہے تو وہ اور ہے. کل کی سیاست عبادت تھی، آج کی سیاست بھی عبادت بن سکتی ہے، لیکن سیاستدانوں نے نظام کو خراب کر رکھا ہے. اللہ ان کو سمجھ دے. حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں. خلفائے راشدین میں یہ واحد وہ شخصیت ہیں کہ جو خلیفہ بھی بنے اور ان کی والدہ زندہ ہے، حضرت عروہ، جو نبی علیہ السلام سے ان کا نسبت بنتی ہے، اور ان کی امی جان رسول اللہ علیہ وسلم کی پھپھی بنتی ہیں، عثمان غنی کی نانی بنتی ہیں. تو یہ حضرت عثمان کی ایک خصوصیات میں سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اسلام کی خاطر، اور عثمان وہاں سے لیتے ہیں 44 یا 45 لاکھ مربع میل پہ جا کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کو لے کر جاتے ہیں دین کا. ابو بکر کے دور میں تقریباً 9 یا 12 لاکھ تک آتا ہے. عمر نے 22 تک پہنچایا ہے، عثمان نے 44 تک پہنچایا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ 4 افراد کی آپ خلافت دیکھو، جس میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں نا، خلافت عثمان کہلاتی ہے. اور اگر اور امیر معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مکمل دین کا بڑھ چکا ہے. 1,20,00,000 مربع میل زمین کی مکمل 30% خشکی ہے. آج گویا میں یہ جملہ بولوں کہ امیر معاویہ کے دور میں آدھی سے زیادہ دنیا پہ نبی علیہ السلام کا دین پورا غالب ہو چکا تھا. یہ ملتان تک تو تاریخ بتاتی ہے امیر معاویہ کے وہ دور خلافت میں تھا ان کا نظام. چلو، حضرت علی المرتضیٰ کا عثمان غنی کی خلافت کے 8 بڑے صوبے ہیں. یہ اگر آپ یاد بھی کریں تو آسان ہے. 8 میں 4 صوبے جزیرۃ العرب میں ہیں، 2 صوبے مشرق میں ہیں، 2 صوبے مغرب میں ہیں. جو جزیرۃ العرب میں 4 صوبے ہیں، مکہ، مدینہ، یمن اور بحرین. یہ تقریباً اس وقت گویا جو ان کے زمانے کے صوبے تھے نا، وہ آج کے زمانے کے پورے ملک ہیں، اور ان میں پورا تقریباً جزیرۃ العرب آ جاتا ہے، عرب امارات آ جاتا ہے. اور 2 مشرق کی طرف ہے، کوفہ اور بصرہ. کوفہ میں وہ پٹی لیتے چلے جائیں تو روس و افغانستان تک کور کرتا تھا، اور جو بصرہ ہے عراق و ایران اسی کے اندر آ جاتے ہیں. ان تک ان کی حکمرانی تھی. اور 2 مغرب کی طرف ان کے صوبے تھے، دمشق اور مصر. دمشق میں ملک شام بھی آ جاتا ہے، اور مصر میں آپ لیتے چلے جائیں پٹی تو وہ آج کے زمانے کے ممالک جسے ہم کہیں فلسطین ہے، اسرائیل ہے. چلو یہ تو ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اسے کیا ہم ملک کہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو 8 پورے صوبے تھے، ان میں جو جزیرۃ العرب میں 4 صوبے تھے، یہاں پہ کوئی فوجی چھاؤنی یا کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ابتدا زبردست طریقے کی محنت ہو چکی ہے. تو یہاں پہ فوجی چھاؤنی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کفار آتے ہی نہیں ہیں، حملے کا ڈر ہی نہیں ہے. جو مشرق اور مغرب کی طرف تھی، یہاں پہ فوجی چھاؤنیاں بنائی گئیں. اب جو مشرق اور مغرب کی طرف ان کے صوبے میں جو گورنر تھے، ملک شام میں گورنر امیر معاویہ تھے، گویا MNA آج کا ترجمہ. تو کوفہ میں ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھا رضی اللہ عنہ. آپ کو ایک میں بات کہوں، ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، اور اگر میں ایک یوں کہوں کہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ. ولید صحابی رسول ہیں، عقبہ بن ابی معیط نبی علیہ السلام کے مکے کے دشمنوں میں بہت بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا. یہ وہ لعنتی ہے، نبی علیہ السلام ابتدائے نبوت میں نماز پڑھ رہے تھے تو جانور کی اوچھری نبی علیہ السلام پہ رکھ دیتی. ہدایت ہی کہاں چلی آتی ہے. آپ ابو جہل کو دیکھو
تو لعنت اللہ۔ اس کے بیٹے اکرمہ کو دیکھو تو رضی اللہ عنہ۔ مکہ میں دشمن ابو جہل تھا لیکن بیٹا صحابی رسول۔ مدینہ میں بھی ایک واضح دشمن تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کا بیٹا بھی عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو ہدایت عطا فرمانا چاہے، تو عقبہ بن ابی معیط اس خبیث کا جو ایک صاحبزادہ تھا ولید، یہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ تو یہ ایک گورنر تھے کوفہ کے، اور بصرہ کے ابو موسیٰ اشعری اور مصر کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہما تھے۔ عثمان غنی نے 6 سال ان کو گورنر رکھا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو بدل کے بصرہ کا عبداللہ بن ابی سر اور مصر کا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے دور خلافت میں کام کیے تھے، قوم آج بھی اسے سراہتی ہے اور ابتدا انہی سے ہوئی تھی۔ نمبر 1، پراپرٹی خریدنے کی اجازت۔ جو بندہ انصاف کے ساتھ خریدنا چاہے گا تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان کو واضح طور پہ اجازت دے دی تھی۔ دوسری، سرکاری چراگاہ بنائی تھی تاکہ جانور آئیں اور بہترین طریقے سے اپنے کھلائیں پلائیں اور نفع ہو۔ پھر مؤذنین کی تنخواہوں کا بھی تقرر کیا تھا، جو مؤذن ہوتا ہے آئے اور اپنی تنخواہ کو بھی لے کر جائے۔ مسجد میں باقاعدہ خوشبو کا نظام چلایا تھا۔ ایک تو ہے نا کوئی نہ کوئی ہم نے بدبو محسوس کی اور کر دی، انہوں نے باقاعدہ اعلان جاری فرمایا تھا، اور اذان جمعہ کی پہلی اذان کا بھی انہوں نے ابتدا فرمائی تھی۔ اور یہ عثمان غنی کا اضافہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک واضح طور پہ ہمارے سامنے ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حدیث پاک میں آتا ہے خلفاء کی سنت رسول اللہ کی سنت ہے، گویا یہ جمعے کی دوسری اذان سنت رسول اللہ ہے، عثمان کے دور میں پوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کمیٹی بنائی تاکہ اس علاقے کے امیروں سے پیسے لیں اور اس علاقے کے غریبوں کو پیسے دیں۔ اور پولیس کا نظام بنایا۔ نظام تو انہوں نے اچھا بنایا تھا، لیکن چلو لغت قریش میں قرآن پاک کو اکٹھا کیا۔ جس طرح ہماری ایک سرائکی زبان ہے، ایک اردو ہے، ایک پشتو ہے، لیکن ایک پشتو کے اندر بھی کئی پشتو ہیں۔ اس پٹی کے لوگ علیحدہ بولتے ہیں، اس پٹی کے لوگ علیحدہ بولتے ہیں، اس پٹی کے لوگ سرائکی علیحدہ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی بھی ایسی ہی تھی۔ تو حضرت عثمان نے تمام زبانوں کے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے لغت قریش اور لغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک تھی، اس علاقے کو پورے کے پورے قوم کے لیے عام کر دیا تھا۔ یہ جو آج ہمارے پاس خط عثمانی ہے، یہ واجب ہے اس انداز سے ترتیب رکھنا، تو یہ بھی عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح امام کی مسجد میں آنے کی جگہ مقتدی کی مسجد میں آنے کی جگہ سے علیحدہ کر دی تھی تاکہ وہ پروٹوکول سے آئے، دوسرا حفاظت کی لڑی میں آئے۔ کیوں؟ ان سے پہلے خلیفہ عمر کا حال ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اب قوم میں دشمن آنے لگے ہیں تو احتیاط سمجھداری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک نظام و خوبصورت ترتیب ہے۔ خدا کی قسم ہے، ہم ان صحابہ کرام کی اگر زندگی اپنی زندگی میں اتاریں گے، اللہ دنیا آخرت بنائے گا۔ چھوڑیں گے، اللہ دنیا بھی ذلیل کرے گا، آخرت بھی ذلیل کرے گا۔ یہ چند ایک باتیں اور نظام تھے۔ کل انشاءاللہ شہادت پر بات کر کے بات کو نظام مکمل کریں گے۔ کل انشاءاللہ مستقل ہم دعا کا بھی اہتمام کریں گے۔ ہمارے پاس حضرت کون سے حضرت تشریف لا رہے ہیں دعا کے لیے؟ حضرت مولانا عدنان صاحب، جو یہاں پہ تشریف لاتے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ کہنے والوں کی زبان سے جب اللہ سے دعا اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے نکلتی ہے نا، آسمان کو چڑھتی ہے۔ اور قرآن پاک تو واضح طور پہ بتاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، تم اچھا بولتے ہو نا، یہ اڑ کے میرے پاس الفاظ پہنچتے ہیں۔ اور جب کوئی اچھا بولے اور بندہ خود اچھا ہو تو پھر بتائیں۔ تو انشاءاللہ کل دعا بھی ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے سمجھانے والا بنائے۔ میں نے حضرت سے یہ بات رکھی تھی کہ ہم صحابہ کرام کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میری سوچ تو چھوٹی تھی، میں نے کہا صرف عثمان پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے شرح صدر فرمایا، حضرت نے فرمایا بچہ اے ہن صرف عثمان دے تے گال نہ ہو سی، آمن والے دیوارن جیرے صحابی دی گال ہو سی، اون صحابی دی گال چلے سن۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر کے اوپر ہے، میں نے حضرت عمر کے اوپر مکمل مطالعہ کر رکھا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹس کے لحاظ سے بات رکھتا ہوں نا، میرے 6 گھنٹے کا مطالعہ ہے۔ صحیح ہے جی، چلو یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے خطیبوں سے سنا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یوں ہو جائے تو قرآن اتر آتا ہے، کبھی سوچتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، کبھی بولتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ 30 سے اوپر کی جگہیں ہیں اور میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یکم محرم الحرام کو ان کا دن بھی منائیں گے، اور بڑے یہ تو ان کا تو ایک دن ہوگا اور اچھے طریقے سے منائیں گے۔ میں کہوں گا سوچے عمر قرآن بنتا ہے، بولے عمر قرآن بنتا ہے، الفاظ عمر قرآن بنتا ہے۔ میں اور آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت اس وقت کریں کہ جب یہ اتر چکی ہے۔ عمر فاروق نے کئی آیات کی ایسی تلاوت کی ہے جو ابھی آسمانوں پہ قرآن تھا۔ صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ میں نے اس کو اکٹھا کیا۔ احباب دعوت دیں، نظام چلائیں۔ ہمارا نیٹ کے اوپر اس لیے ہوتا ہے، اب یہ جیسے ہماری مجلس ختم ہو گئی، پر اس نے اس انداز سے محفوظ کیا کہ مجلس ختم نہیں ہوئی۔
وقت مجلس کا گزر جائے گا، نفع آخر تک ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ جم کے تشریف لائیے گا، کل آئیے گا، لائیے گا۔ آج کے حوالے سے کسی دوست بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ خاموشی کا مطلب ہے کہ سوال کون ہے؟ حضرت دعا فرمائے سو۔